إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. مر گئی موت مر گئی موت عزادار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور سولیوں پر بھی سناتا ہے ثنائے حیدر. سولیوں پر بھی سناتا ہے ثنائے حیدر. عشق حیدر کا یہ اظہار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور کر رہا ہے یہی اعلان یہ لہراتا علم. کر رہا ہے یہی اعلان یہ لہراتا علم. دیکھ لو آ کے علمدار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور ہے جو یہ ماتم زنجیر کا ڈر دنیا کو. ہے جو یہ ماتم شبیر کا ڈر دنیا کو. اس کا مطلب ہے کہ مختار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آنے دے گا. ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آنے دے گا. ابو طالب کا نمک خوار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور بدلہ ہر دشمن سرور کا چکانے کے لیے. بدلہ ہر دشمن سرور کا چکانے کے لیے. بارواں حیدر کرار بھی زندہ ہے. جذبۂ میث میں تمہار بھی زندہ ہے. اور روز پلکوں پہ سجاتا ہوں گوہر اشکوں کے. روز پلکوں پہ سجاتا ہوں گوہر اشکوں کے. ان نگینوں کا خریدار بھی زندہ ہے.
جذبۂ میثم میں تمار بھی زندہ ہے، اور فرش مجلس کسی فتوے سے نہیں رک سکتا، فرش مجلس کسی فتوے سے نہیں رک سکتا، فرش مجلس کا نگہدار بھی زندہ ہے، جذبۂ میثم میں تمار بھی زندہ ہے، اور تجھ پہ ہے زندہ گھرانے کا کرم نور علی، تجھ پہ ہے زندہ گھرانے کا کرم نور علی، تیرے اشعار کا معیار بھی زندہ ہے، جذبۂ میثم میں تمار بھی زندہ ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آغا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور درس کتاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، موضوع گفتگو اصول دین اور اصول دین کے ذیل میں یہ آج ہماری دوسری نشست ہے کہ جس کا خصوصی عنوان قیامت کے حوالے سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں، انسان اس دنیا میں آیا نہیں مگر اسے جانا ہے۔ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے؟ تو اگر آپ کو پہلی نشست یاد ہو کہ ہم نے اختصار کے ساتھ آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، من اللہ الی اللہ، یہی جو کلمہ استرجاع کسی کے گزر جانے پر میں اور آپ ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی من اللہ، ہمارا آغاز اللہ ہے، اور و انا الیہ راجعون یعنی الی اللہ، ہماری انتہا اللہ ہے۔ بس یاد رکھیے گا عزیزان من، خداوند عالم اس انسان عزیز کی نسبت بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن من اللہ ہو اور الی اللہ ہو، اور جس کا ظاہر اور باطن الہی ہوگا یعنی من اللہ اور الی اللہ، تو حقیقی معنی میں وہی بندہ خدا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، اس آیت کے حوالے سے بھی ہماری سابقہ نشست میں گفتگو رہی کہ جب مولا نے ایک مطلب کو ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کی رحمت ہوتی ہے ایک ایسے انسان پر کہ جس کے پاس 3 سوال کے جواب موجود ہوں، کہاں سے آیا ہے، کس مقام پر آیا ہے، اور کہاں منتقل ہونا ہے۔ تو کس لیے آیا ہے اور کس مقام پر منتقل ہوا ہے، تو اس کا جواب سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں خداوند عالم نے دیا ہے، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہہ کر کہ ہماری خلقت کا راز خداوند عالم اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے بندگی اور بندگی۔ اور عرض ہوا کہ بندہ نہیں ہوتا مگر من اللہ و الی اللہ کی زندگی کو انجام دے، اس کا پورا وجود من اللہ ہو، اس کا پورا وجود الی اللہ ہو۔
من اللہ یعنی توحید، اللہ یعنی قیامت، اور اسی قیامت کے حوالے سے گفتگو ہماری رہی قبل از کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ شبہ قدر اور روزہ قدر کے اوقات ہیں، ان اوقات میں قدر کے حوالے سے گفتگو اگر ہو جائے تو بیجا نہیں ہوگا، بلکہ مناسبت کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، آج ہم چاہیں گے کہ اس رات کی نسبت چند اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جنرل نالج کے حوالے سے۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، حتیٰ ہماری اور آپ کی ایج کے جو افراد ہیں انہیں بھی ضرورت ہے بہت ساری معلومات کے حوالے سے۔ قرآن مجید کو یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر ہم سورہ قدر کی آیت کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں تو ظاہری طور پر جو مطلب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس ایک رات میں یہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو بھی ٹرانسلیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر ٹرانسلیشن کے اندر یہی ملے گا آپ کو کہ اس قرآن کو اس ایک رات میں نازل کیا گیا، جبکہ عزیزان من آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آپ میں سے اکثر اس سے واقف ہوں گے، بلکہ سب کے سب، کہ قرآن مجید کی نسبت نزول کے حوالے سے 23 سال کہا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کا آغاز ہوا اور اس کی انتہا ہوئی ہے وہ 23 سال کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو 23 سال کو جا اور ایک رات کو جا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ایک رات کا تذکرہ ہے کہ پورا قرآن ایک رات میں نازل ہوا۔ ممکن ہے یہاں پر ایک سوال ہو، ہم ڈیپ میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ موضوع گفتگو کچھ اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا عظمت اور کسی شے کی شان کو بیان کرنا مقصود ہو تو یہ بلاغت کا قانون ہے کہ اس کے نام کو نہیں لیا جاتا، بغیر نام کے اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کی شان کو بیان کیا، یعنی جب نام نہ لیا جائے تو گویا یہ کہ شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دو، 23 سال میں نازل ہوا یا ایک رات میں، تو یاد رکھیے گا عزیزوں، قرآن مجید کی ہی روح سے، اس کی روشنی میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک رات میں یا 23 سال میں، تو دو قسم کی آیات ملتی ہیں، اور روایات میں بھی اسی طریقے سے کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ آنن فآنن، جسے ہم اردو ادبیات کے لحاظ سے کہتے ہیں دفعتاً، ایک ساتھ۔ تو شب قدر کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو شب قدر میں خداوند عالم نے 3 قسم کی روایت ملتی ہیں۔ قلب پیغمبر پر آنن فآنن، دفعتاً قرآن مجید کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے لیے دلیل ہے۔ دوسری روایت کے مطابق خداوند عالم نے ایک ہی شب میں، یعنی اسی شب قدر میں، بیت المعمور پر، کہ جو خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر موجود ہے، اسی ٹائپ کا بنا ہوا بیت اللہ، کہ جہاں پر مسلسل ملائکہ الہی طواف پر طواف کرتے رہتے ہیں۔ ایک گروہ ملائکہ کا آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں پلٹتا، خداوند عالم دوسرے گروہ کو طواف کے لیے مقرر کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ وہاں پر جو ہے خداوند عالم نے دفعتاً قرآن مجید کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی دلیل ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسی شب قدر میں، یعنی ایک ہی مرتبہ میں، قرآن مجید کو نازل کیا آسمان زمین پر۔ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو، اسے آسمان زمین کہتے ہیں اصطلاحاً، اس پر نازل کیا۔
لیکن 23 سال کا جو عرصہ مجھے اور آپ کو بیان کیا جاتا ہے وہ دفعتاً نزول نہیں ہے، وہ تدریجاً نزول ہے، یکے بعد دیگرے، آہستہ 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 آہستہ۔ لہٰذا یہ جو قلب پیغمبر پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیات، ابتدائی 6 آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی، آغاز وہاں سے ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ ایک جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے سورہ قدر کو اگر ملاحظہ کریں تو آخری آیت میں یہ کہا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یاد رکھیے گا بہت ہی عمدہ، چاشنی آور مطلب ہے اور لذت دار مطلب ہے، اہل دل کے لیے، اہل معنی کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب کے سب خداوند عالم توفیق دے کہ اہل دل ہوں۔ کہا جاتا ہے جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی نسبت گفتگو کی ہے کہ جناب ابراہیم کو جب فرزند عطا ہوا تو ملائکہ جوک در جوک آپ پر نازل ہوئے، آپ کو تبریک عرض کرنے کے لیے، آپ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، مگر مبارکبادی پیش کرنے سے پہلے سلام کرتے تھے وہ۔ یہ جو ملائکہ الہی کا جناب ابراہیم پر نازل ہو کر سلام بھیجنا، تو بعد میں جناب ابراہیم نے یہ کہا قد ساری لذتیں اور مسرتیں اور خوشی اور اطمینان قلب ایک جانب، لیکن ملائکہ کا جو ہے سلام بھیج کر میں نے جو اطمینان قلب محسوس کیا وہ دوسری جانب ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزوں، یہیں سے جو ہے اندازہ کریں اور کیلکولیٹ کریں کہ شب قدر خداوند عالم خود کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ خداوند عالم جو ہے اپنے اذن سے ملائکہ کو گروہ در گروہ بھیجتا ہے، اور پھر کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلام اور سلام۔ ملائکہ آ کر عبادت گزاروں کو سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سلام انسان کو اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ کوشش کریں اس ایک رات کو اس اطمینان کو محسوس کرنے کی کہ جو ملائکہ کے سلام کے عوض میں مجھے اور آپ کو خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ بس عزیزوں، تقدیر کے حوالے سے اور قدر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آئیے تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس موضوع کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو قیامت کے حوالے سے موضوع ہے۔ قیامت کے حوالے سے عزیزان من، جنرل نالج کے حوالے سے اور معلومات کے حوالے سے، عام معلومات کے حوالے سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو سوال ایک پیش نظر رکھیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا قیامت کے بغیر دین ادھورا ہے؟ دوسرے الفاظ میں قیامت کے بغیر شریعت کا تصور ممکن ہے؟ تیسرے الفاظ میں آیا قیامت کے تصور کے بغیر، قیامت کی نسبت ایمان کے بغیر الہی دین کا تعارف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا ان تینوں سوال کو یکجا کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ بغیر قیامت شریعت الہی کا تصور ممکن نہیں، دین اور وہ بھی دین الہی کا تصور ممکن نہیں۔ کیوں؟ آخر بغیر قیامت کے دین کا تصور کیوں ممکن نہیں؟ بہت ہی سامنے کی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ جس مسلک میں یا جو مسلک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ بھی دین ہے اور ان کے ماننے والے بھی دیندار ہیں، تو یاد رکھیے گا جس مسلک میں قیامت مائنس ہو، روز معاد مائنس ہو، ایزیکل ٹو اسے کہا جاتا ہے مسلک مادی۔
دنیاوی مسلک، یعنی اور آسان الفاظ میں مادی مسلک میں خدا کا تصور ممکن نہیں۔ وہاں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے قائل ہیں تو ان کا خدا جز خواہشات نفسانی کے اور کچھ نہیں۔ یہی خواہشات نفسانی انسان کو مختلف اپنے طور پر قوانین بنا کر دیتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق وہ زندگی کرتے ہیں۔ جب یہاں تک بات آئی ہے تو سنتے جائیے۔ دین نام ہے عزیزان من راہ و روش زندگی کا۔ ہماری آج کی زبان میں ہم کہیں لائف اسٹائل، صبح کیسے کریں، رات کیسے کریں، ان بٹوین ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، یہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، دین مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا لائف اسٹائل، اس کا محور، اس کی بیس اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے احکام ہونے چاہیے۔ لہٰذا عزیزان من، جس مسلک میں قیامت کا تصور نہیں وہ الہی مسلک نہیں، وہ مادی مسلک ہے، اور مادی مسلک جہاں پر ہوگا وہاں پر ان کا معبود دنیا ہوگی، اور جہاں پر جو ہے قیامت کا تصور ہے وہاں پر ان کا معبود خدائے وحدہ لا شریک ہوتا ہے۔ یہ ایک مطلب، اور دوسرا مطلب یہ جنرل نالج کے حوالے سے اور خود بیسیکلی طور پر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ممکن ہے جو آپ میں سے جو اہل جستجو ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، چاہے جوان ہوں یا ہماری ایج کے ہوں، کہ آیا قیامت کا تصور صرف اسلام کے اندر رہا اور ہے یا نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے قیامت کا تصور رہا ہے مختلف ادیان الہی میں، مختلف شریعتوں میں، حتیٰ اگر ظاہری طور پر شریعت الہی نہ بھی ہو تو آیا لوگوں کے درمیان پرانے دور میں قیامت کا تصور تھا یا نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے گا عزیزوں، ان تمام سوالات کو یکجا کریں، جواب ایک ہی ہے، بالکل قیامت کا تصور اپنے اپنے لحاظ سے مختلف اقوام کے درمیان میں رہا ہے، مختلف غیر الہی ادیان کے اندر بھی اور مسلکوں کے درمیان بھی یہ تصور رہا ہے۔ اگر ہم جستجو کریں تو اس کے جوابات بہت ہی سامنے کے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ ہماری نشست مختصر ہے، صرف جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اسلام سے پہلے دین یہود، دین نصارہ، بالکل ان کے درمیان یہ تصور تھا اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو ہے دین یہود، دین عیسائی یعنی دین مسیحیت اور دین اسلام، یہ تین وہ دین ہیں اور تین وہ ادیان ہیں کہ جو ادیان ابراہیمی سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور جناب ابراہیم نے جس بنیاد کو ہموار کیا وہ بنیاد توحیدی تھی، یعنی خدا کا تصور دیا، اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، جہاں خدا کا تصور ہوتا ہے وہاں قیامت کا تصور ضرور ہے، کیونکہ آغاز ہمارا اللہ، انتہا بھی ہماری اللہ، اور اس انتہا کو روز قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چند آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا دلیل کے عنوان سے، کہ جناب ابراہیم نے خود اپنے طور پر اس مطلب کو بیان کیا اور خداوند عالم نے اس مطلب کو کوٹ کیا ہے مختلف سوروں کے ذریعے سے اور مختلف آیات کے درمیان۔ جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں خداوند عالم نے جناب ابراہیم کے الفاظ کو نقل کیا ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لے کر آیا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ صاف اشارہ ہے اور گفتگو ہے جناب ابراہیم کی یوم قیامت کے حوالے سے۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں جناب ابراہیم کا قول نقل کیا خداوند عالم نے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو ہم روزمرہ عام طور پر
اپنی نمازوں کے قنوت میں اس دعا کو مانگتے ہیں اور دعا کو ادا کرتے ہیں۔ پھر سورہ شعراء آیت نمبر 87 میں جناب ابراہیم کے قول کو دوبارہ نقل کیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، بارالہ مجھے تو رسوا مت کرنا اس دن کہ جس دن لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، روز محشر جمع کیا جائے گا اور حساب کتاب لے گا۔ پھر سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں خداوند عالم نے جناب ابراہیم کے قول کو نقل کیا کہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، تم پر لازم ہے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ بس عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ وہ مطلب تھا کہ جس کی نسبت جو ہے ہم نے آپ کو جنرل نالج کے حوالے سے بیان کیا، لیکن یہاں ہم بتاتے چلیں ساتھ ساتھ آج کل جو تصور یہودیوں کی نگاہوں میں قیامت کے حوالے سے ہے، یا نصارہ اور عیسائی اور مسیحیت کے دین میں جو آج کل کے لحاظ سے ہمارے دور کے اندر تصور ہے، مگر وہ تصور اور کانسیپٹ نہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے یہاں خواہشات نفسانی کی غلامی کرتے ہوئے ہوا و ہوس کی اسیری ہے، اور جہاں قیامت کا تصور زیادہ ہوتا ہے اور ٹھوس ہوتا ہے، وہاں پر یہ بے راہ روی کا شکار ہونا ممکن نہیں مگر کم سے کم تر، اور آسان الفاظ میں بد اخلاقی، بے راہ روی کا شکار ہونا، گناہوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا اسی معاشرے میں زیادہ ملے گا کہ جہاں پر حساب و کتاب کا تصور نہ ہو اس دنیا کے بعد۔ تو یہود اور نصارہ کی دنیا کو اگر ہم ملاحظہ کریں آج کی، تو وہ اسیر ہیں اپنی خواہشات کے ہاتھوں، لیکن یہاں پر اگر ہم مسلمانوں کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر آپ کو قدرے اس قسم کی چیزیں کم دکھائی دیں گی۔ یہ ایک مطلب کہ جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ اور دوسرا جو مطلب ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر عزیزان من جاننا چاہیں کہ جو 6500 یا کم و بیش جو آیات ہیں قرآن مجید کی 114 سوروں کے درمیان، تو یاد رکھیے گا جنرل نالج کے حوالے سے 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ، تیسرے حصے سے بھی زیادہ قرآن مجید کا حصہ قیامت کے موضوع پر مبنی ہے، مشتمل ہے۔ یعنی قرآن مجید کا تیسرا حصہ قیامت پر مشتمل ہے، اور ساری آیات قیامت کے حوالے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو عزیزان من چند دقیقے ہمارے رہ گئے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اور پھر آئندہ نشست میں اسی کو دوبارہ جو ہے شروع کریں گے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں یہ تیسرا حصہ جو ہے مختلف عناوین سے جو ہے ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور مختلف عنوان کو اگر ہم تقسیم بندی کریں تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے۔ اس لمبی فہرست کو اگر ہم تھوڑا سا جو ہے شارٹ کریں اور بریف کریں تو چند عناوین ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان عناوین میں چند حصے یہ ہیں کہ ایک حصہ آیات کا آخرت پر ایمان کے حوالے سے تاکید پر مبنی ہے، ایک حصہ آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب بھی ماہ مبارک رمضان کی جتنی بھی ایام اور راتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور قرآن مجید کی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہی ہوں گے آپ حضرات مومنین و مومنات، تو اس قسم کی آیات پر توجہ کریں کہ جب آخرت کا تذکرہ آئے تو خداوند عالم نے اس قسم کی آیات کے ذریعے سے کس مطلب کی جانب متوجہ کیا ہے۔ دوسرا بڑا حصہ آیات کا آخرت کی نسبت انکار اور اس کے نتیجے کی نسبت انکار کا نتیجہ اور نچوڑ بیان کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں
جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، خداوند عالم نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر۔ تیسرا حصہ آیات کا اس حوالے سے جو قیامت کی نسبت ہے، ابدی نعمتوں کے تذکرے اور بیان پر مبنی ہے۔ خداوند عالم نے جو ہے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو روز محشر اور جب انسان جنت میں داخل کیا جائے گا مختلف نعمتوں سے ہمکنار کیا جائے گا۔ خداوند عالم نے جو ہے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی واضح انداز میں۔ انسان اگر جو ہے تصور کرنا چاہے ان آیات کے ذریعے سے، اور خاص طور پر اسپیشل سیکنڈ ٹائم عرض کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، خداوند عالم زیادہ انعام و اکرام کرتا ہے، اس لیے کہ جو ہے خداوند عالم نے ان راتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو توفیق فراہم کی ہے اپنی جانب متوجہ ہونے کی۔ چوتھا حصہ آیات کا عذاب اخروی کے حوالے سے بیان پر مبنی ہے، اور پانچواں حصہ نیک اور بد اعمال کا اخروی نتیجوں کے بیان میں ہے۔ بس عزیزوں، لہٰذا ہم اگر اچھے اعمال کو اور برے اعمال کا تصور کرنا چاہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے خداوند عالم نے جو ہے آخرت کے بیان میں اور قیامت کے بیان میں جو ہے اس مطلب کو مختلف آیات کے ذریعے سے مختلف سوروں کے درمیان رکھتے ہوئے اس مطلب کو تاکیداً عرض کیا ہے۔ چھٹا حصہ آیات کا قیامت کے حوالے سے عجیب ہے کہ خداوند عالم نے آخرت کی نسبت امکان اور اس کی ضرورت پر تاکید کی ہے، یعنی اگر کوئی شخص جاننا چاہے عزیزان من کہ قیامت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے، کیوں ضرورت ہے، کیوں کر جو کیا ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے، تو خداوند عالم نے مختلف آیات کے ذریعے سے اس مطلب کو عرض کیا ہے۔ ساتواں حصہ قیامت کے حوالے سے مختلف آیات آخرت کے منکرین کے پیش کردہ اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں خداوند عالم نے ہر دور کے رسول اسلام سے پہلے جو انبیاء آئے، قومیں آئیں، انہوں نے جو ہے اپنے اپنے انبیاء کو ان کے پیغامات کے مقابلے پر اعتراض کیا، اور ان کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ دیکھو لوگوں، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، عمل صالح سے جو شخص اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے وہ کامیاب رہے گا، جو برے عمل انجام دے گا وہ ناکام رہے گا۔ لیکن ان کے اعتراضات اور اعتراض رہے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام کا دور آیا، اور اس کے بعد لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے اعتراض کیے، کفار مکہ نے اعتراض کیے۔ وہ تمام کی تمام باتیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے موجود ہیں اور پیش کی جاتی ہیں خداوند عالم کی طرف سے۔ بالآخر آٹھواں حصہ آیات کا آخرت کو بھول جانے والوں کے لیے ہے، کہ آخرت کو جو بھول جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اس کا انکار کرنے اور دنیا میں گمراہی اور ضلالت کے حوالے سے بیان ہے۔ تو آئیے سمیٹتے ہوئے ان مطالب کو خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، قدر کے دن ہے اور قدر کی راتیں ہیں، اور آخری عشرہ بار الہ تیرے حبیب کے ذریعے سے ہم نے سنا ہے کہ آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے، تو اپنے غفور ہونے کے حوالے سے، غفار ہونے کے حوالے سے اپنے بندوں کو بے حساب و کتاب معاف کرتا ہے۔ جس طرح سے تو رزق دیتا ہے بے حساب و کتاب اپنے بندوں کو، اسی طریقے سے تو معاف کرتا ہے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دنیا میں بھی سعادت عطا فرما اور آخرت میں بھی سعادت عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔